کرو یار، کوئی ارادہ کرو، ہم نے اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. جو بڑے ہمیں وہ دے کے گئے پاکستان. میں نے دیکھا آنکھوں سے ایک اماں جی کو حضرت جی، میں نے اپنے والد صاحب کو آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں اپنے والد صاحب کے. انہوں نے مہاجر تھے نا حضرت جی، 1950 میرے 3 سال بعد پاکستان بننے کے، دادا ابو مہاجر ہو کے آئے تھے. غربت دیکھی حضرت جی بڑی. علاؤ ادھر اچھے خاصے امیر کبیر تھے حضرت، میرے ابو جی بتایا کرتے. ڈنگر شنگر زمینہ شمینہ، یہ بالکل بجوات کے بارڈر کے ساتھ ہی گاؤں تھا ان کا، نواں شہر حضرت، کشمیر سے ہم پیچھے سے. میرے ابو جی اکثر رو پڑے تھے جب وہ گھر میں، ظاہر واپڈا میں ملازم ہو گئے، اللہ نے کرم کر دیا، اچھی سیلری تھی. میں نے اکثر اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں جب کبھی گوشت ہونا نا رو پڑنا، میں نے اپنے ابو کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی. میں ابو جی کی ہوا ہے؟ کہنے لگے پتر کدی اسی بھی دور ویکھیا کہ جب میرے گھر میں دال بنتی تھی نا تو میں نے بطور شغل تیری دادی کو، اپنی امی کو کہنا امی جی کچھا تے دیو. تو امی میری امی نے، دادی نے کہنا آگے سے، وہ بوٹیا کی کرنے کچھے تھا، امی جی کولی چ چھال مار کے تے دال دا دانا لگنا. اتنی غربت دیکھی ہے. کیوں؟ ساڈا پاکستان کتنے میں پاکستان، اس لیے پاکستان بنایا تھا ادھر لوگوں کو گدھوں کا گوشت کھلائیں گے، اس لیے بنایا تھا کہ کتوں کا گوشت ہوٹلوں میں بکے گا. اکثر میرے والد صاحب رو پڑتے تھے، میں اکیلا تھا نا، میرے کپڑے دیکھ کے ان کہنے لگے یار وے تیرے تے انے جوڑے نے. میں تو کنے سال انج بھی گزارا کیتا کہ شلوار بھی پان نو سین دی ہے، ہمیں کرتا لمبا سوا کے دندی سی. میں نوجوانوں سے، یوتھ سے مخاطب، پتر کتنے بھی پاکستان، خدا دا واسطہ ہے 90,000 تیاں دی عزت لوٹ کرتے تے توتے نہیں بجائی دے، کو حیا کری دی تھوڑی جی. 90,000 تیاں دی عزت لوٹ کٹے تے منہ رنگ کے سڑکاں تے نہیں پھریدا. وہ کو خدا کا خوف کھاؤ یار. یہ اس طرح مناتے ہیں 14 اگست؟ یہ ہے 14 اگست؟ یہ تم کر رہے ہو ان کے ساتھ؟ اتنے تو ایک دھی دی عزت لٹ کلے تے پلے کھ نہیں رہندا ہے. 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹ گئی پاکستان بنتے بنتے. تماشا لگا رکھا ہے ادھر جی. سانگ لانچ کریں گے، میرے منہ چ ممبر رسول پہ بیٹھے کوئی غلط بات نہ نکل جائے منوسوں کے لیے. کام کرو یار، کہاں چلے گئے؟ کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے، میں نہیں کوئی اس طرح کی بات کروں گا، یوٹیوب پہ چڑھے گا، پھر پاکستان کا سر نیچا ہوتا ہے، وہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں پھر اس طرح. اس وقت آئی ٹی کے حوالے سے انڈیا دوسرے تیسرے نمبر پہ جا رہا ہے. ساری قوم حضرت وہ لگی ہوئی ہے، کیا نام ہے وہ ٹک ٹاک پہ نہیں یار، نام لو اللہ کا، کوئی نام لو رب کا یار. کتنے کھڑا ہے پاکستان یار؟ کیا نہیں تم کر سکتے مجھے یہ بتاؤ. تم نبی علیہ السلام کی امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم نبی علیہ السلام کی امت ہو. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، اللہ نے نہیں دیا. ہاں میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. جب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی گئی، تورات کی تختیاں، انہوں نے تورات پڑھی، اس امت کی تعریف تھی تورات میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، یا اللہ یہ امت میں نو دے دے. فرمایا نہیں، یہ امت میں نے اپنے محبوب کے لیے خاص کر دی ہے. اور پہچانو خود کو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو کسی عورت کے لیے پیدا ہوا ہے؟ ہاں عورت تیرے لیے ہے، تو کسی عورت کے لیے نہیں. صرف مقصد پہچان. اگلی 14 اگست پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ گانے کا اگلی لانچ کرنا ہے، پھر سانگ ہی لانچ کرنا ہے. اور اللہ کی قسم ہے جس دن تم نے کرنے کا ارادہ کر لیا، کروا وہ ذات تم سے لے گی. کروا وہ تم سے لے گی. کرو یار تماشا 14 اگست. دل دکھتا دیکھ کے یار، 90,000 تیاں دی عزت ٹوٹ گئی. یہ قوم کیا کر رہی ہے؟ بیٹی کی عزت لٹ جائے کون منہ رنگتا ہے؟ بیٹی کی عزت لٹ جائے کون ادھر جی سڑک پہ اس طرح دناتا پھرتا ہے؟ کوئی کام کرو یار، کوئی کام کرو. پاکستان ہر بندہ مقروض بیٹھا ہے یار، کسی کو احساس ہی نہیں. کس بات کی ٹور؟ قرضہ ہی ہیں سارے ایسی. تو پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ قرضہ بھی سود پہ ہے، سب مقروض بیٹھے ہیں. سلیمان مصباحی بھی سب مقروض ہیں. کس گل کی آکڑ؟ کتنے تیرا کاٹن کا سوٹ؟ تو مقروض ہے اور قرضہ بھی سود پہ لیا گیا ہے. ہوش ہی نہیں کسی کو. ہم مقروض ہیں، ہم نے پیسے دینے ہیں، سود پہ قرضہ لیا گیا ہے. کم پاکستان آپ کا پاکستان، حضور نبی کریم علیہ السلام کا پاکستان، محمد علی جناح کا پاکستان، علامہ محمد اقبال کا پاکستان، پیر سید جماعت علی شاہ کا پاکستان. ان لیڈروں کا پاکستان کوئی نہیں. انہوں نے پاکستان کو کھوکھلا کیا ہے، انہوں نے نوچا پاکستان کو. ان کا نہیں ہے پاکستان.
اگر ان کا پاکستان ہوتا یا یہ پاکستان سے پیار کرنے والے ہوتے تو آج پاکستان یہاں نہ ہوتا, آج پاکستان کہیں سے کہیں ہوتا. ان کا پاکستان نہیں ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں پاکستان سے. جس کو موقع ملا اس نے نوچا میرے پاکستان کو. ان کا نہیں ہے پاکستان, پاکستان حضور نبی کریم علیہ السلام کہہ دیا. اسی لیے تمہارے بڑوں نے پہلے کہہ دیا تھا امینا ان کی گیدڑ بھکتیوں میں آ جانا, وہ پہلے ہمیں نعرہ دے گئے تھے. پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا. ہاں یہی بنیاد ہے پاکستان کی, اسی بنیاد پہ پاکستان لیا گیا, اسی بنیاد پہ پاکستان بنایا گیا. ان کا نہیں ہے پاکستان کوئی. اگر ان کا پاکستان ہوتا ہی, یہ پاکستان سے پیار کرنے والے ہوتے, آج پاکستان یہاں نہ ہوتا حضرت. اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت, میں دکھ سے کہتا ہوں, پورا پاکستان بھرا پڑا ہے حضرت. آسٹریلیا میں تعلیم کا بہترین موقع, وہ تمہارے پاس قرآن ہے, تم آسٹریلیا ماما لینے جا رہے ہو. لیکن دکھ کی بات یہ ہے اب ہمارے پاس قرآن کوئی نہیں ہے, قرآن الماریوں میں ہے. اگر تمہارے پاس قرآن ہوتا تمہیں کبھی آسٹریلیا نہ پڑھنے جانا پڑتا. بھرا پڑا پورا پاکستان حضرت. میں سفر کرنے والا بندہ ہوں جی. کینیڈا میں تعلیم کا بہترین موقع, کیا کرنے جا رہے ہو کینیڈا, کیا دیں گے کینیڈا والے تمہیں, کیا پڑھو گے تم ان سے جا کے. تمہارے پاس قرآن ہے, تمہارے پاس علی ہیں, لیکن دکھ کی بات یہ ہے اب علی بھی نہیں ہے. علی بھی صرف ادھر ہی ہے, نہ علی ادھر ہیں اور نہ علی کردار میں. جس دن قرآن تمہارے دل میں آ گیا, جس دن قرآن تمہارے کردار میں آ گیا, پھر تم کینیڈا نہیں پڑھنے جاؤ گے. پھر کینیڈا والے تمہارے پاس آئیں گے اور آ کے کہیں گے سانو بھی کچھ پڑھاؤ. لیکن دکھ ہے بس, باتیں باتیں ہیں. میں بھی بڑھ کے مار رہا ہوں, باتیں ہیں بس, نہ قرآن ہے نہ علی ہے. یہ 10 محرم گزری جی. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں, فرماتے میں نے دیکھا کہ جب یزیدیوں نے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو نیزے پہ چڑھا کے گلیوں میں چکر کاٹا. حضرت زید بن ارقم صحابی رسول ہے, فرماتے میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک 15ویں پارے کی تلاوت کر رہا ہے. حضرت میں نے سنا, فرماتے سر پاک حضرت زید بن ارقم فرماتے میں نے سنا 15ویں پارے کی تلاوت کی آواز حضرت امام حسین کی مبارک ہونٹوں سے آ رہی تھی. اور میں پوچھتا ہوں, اوے امام حسین کو اتنا پیار قرآن سے, نیزے پہ سر مبارک چڑھا ہوا ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. اور سچ بتانا, جھوٹ نہ بولنا, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو 10 محرم بھی قرآن کھولے آجے. یہ ہے پیار. پھر میں سبیل کا انکار نہیں کر رہا, یا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سبیل نہ لگاؤ, ضرور لگاؤ بیٹا, لیکن امام حسین کو تو قرآن سے پیار تھا. اگر امام حسین کو اتنے پانی سے پیار ہوتا تو ایک بار اشارہ کرتے فرات آپ کے قدموں میں آ جاتا. امام حسین کو تو سجدوں سے پیار تھا, امام حسین کو تو قرآن کتنے قرآن ہے. ایک اور بزرگ فرماتے ہیں, فرماتے جب ابن زیاد لعین منحوس جہنمی کہ دربار میں امام علی مقام کا سر لایا گیا نا, وہ کہتے ہیں میں نے سنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی.